تمام ہو رہا ہے، میں اپنی شرکت کو اس میں خوشی اور مسرت کا باعث سمجھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی ہمیں اور آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی طولانی تمہید کے میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی معاشرہ مرد اور عورت کے دم سے قائم ہے۔ کوئی بھی خاندان مرد اور عورت سے ہی وجود میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی اتنی بڑی آبادی حضرت آدم اور حوا سے لے کر آج تک اور جب تک اللہ دنیا قائم رکھے گا اس وقت تک انسانی آبادی مرد و عورت کے ذریعے پھیلتی چلی جائے گی۔ اس لیے انسانی معاشرے کی گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں، مرد اور عورت، اور شریعت اسلامیہ جو ایک جامع کامل اور مکمل شریعت ہے، یہ انسانوں کے دونوں صنف مرد اور عورت پر اور ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ان کی اخلاقی پاکیزگی اور درستگی پر یکساں توجہ دیتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ حجرات کی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، انسانوں سے اللہ نے خطاب کیا، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد سے ایک عورت سے، یعنی مرد اور عورت سے تم کو پیدا کیا ہے۔ یا تو مرد اور عورت سے مراد آدم اور حوا ہے، یا ہم میں کا ہر مرد اور ہم میں کی ہر عورت، جو مرد عورت آپس میں رشتے ازدواج سے بڑھتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانی آبادی کو پھیلاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے شعوب اور قبائل بنائے ہیں۔ شعوب بڑے قبیلے کو کہتے ہیں جو کئی نسل اوپر ہو، آپ کے مثال کے طور پر 10 نسل اوپر آپ کے جو 10ویں دادا رہے ہوں اور ان سے جو 10 خاندان چلا ہو، یہ شعوب ہوا۔ اور اس کے بعد ایک دادا سے کئی چچا چلے اور کئی کی نسل چلی، وہ شعوب ہوئے یا قبائل ہوئے۔ تو اس طریقے سے شعوب شعب کی جمع ہے، شاخ در شاخ، یعنی کئی شاخیں جس ٹہنی سے ملتی ہو، جس موٹی شاخ سے کئی چھوٹی چھوٹی شاخیں ملتی ہو، جس جڑ سے کئی ٹہنیاں ملتی ہوں، ان کو آپ شعوب سمجھ لیجیے، شعب سمجھ لیجیے۔ اور ہر ٹہنی اس اپنی جگہ جس سے کئی کئی شاخیں اور چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی شاخیں ملتی ہو، آپ ان کو قبیلہ سمجھ لیجیے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کو ہم نے شعوب میں بڑے قبیلے میں، یعنی بڑا قبیلہ اور چھوٹے قبیلوں میں ڈیوائیڈ کیا، تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ تم فلاں کی اولاد ہو، تم فلاں کی اولاد ہو، یہ گوہر کی اولاد ہے تو یہ فلاں کی اولاد ہے تو یہ فلاں کی اولاد ہے، اس طریقے سے۔ اور دیکھو گے تو 10ویں دادا میں جا کے سب مل جاتے ہیں، اور اس طریقے سے پوری انسانی آبادی جا کر کے آدم اور حوا پر ٹک جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اپنے ہاتھ سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کا پتلا بنایا، اور اللہ رب العالمین نے ایک روح جو پیدا کی تھی، وہ پیدا کردہ روح حضرت آدم کے اندر ڈال دی، اور حضرت آدم جیتے جاگتے انسان بن گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی کے جسم سے اللہ رب العالمین نے ان کا جوڑا پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو۔ تو آدم کی تخلیق بغیر ماں باپ کے ہوئی، اور حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم سے ہوئی۔ ان کو باپ سمجھ لیجیے، حوا کی پیدائش میں ماں نہیں تھی۔ اور اسی طریقے سے ایک ادبھت پیدائش جو ہوئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، جہاں ماں تو ہے باپ نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ لوگ گمراہ ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا گردانا، حالانکہ لوگوں نے آدم علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی غلطی نہیں کی،
جن کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا. تو زیادہ قابل تعجب تخلیق حضرت آدم کی تھی نہ کہ حضرت عیسیٰ کی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. مٹی کے ایک بے جان پتلے کو اللہ نے اس میں جان ڈال کر کے جیتا جاگتا انسان بنا دیا. یہ زیادہ تعجب خیز معاملہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق کے مقابلے میں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال آدم کے جیسی ہے، یعنی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، اور جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. آپ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ مشبہ بہی جو ہوتا ہے جس سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ اقویٰ ہوتا ہے مشبہ کے مقابلے. تو حضرت آدم کی تخلیق زیادہ وانڈرفل تھی، زیادہ تعجب خیز تھی. اب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں غلطہ پیچا ہو گئے اور نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام کو تم نے اللہ کی بیوی گردانا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا گردانا. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا. ما اتخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا. لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا. اللہ کے پاس نہ بیوی ہے نہ بچہ، اس کو اس کی کیا ضرورت ہے. اور عیسائیوں کے مقابلے میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تنقیص کی حد یہ کی کہ ان کو اللہ کا بندہ نہ گردان کے، نبی نہ گردان کے، ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یوسف نجار کا بیٹا کہا اور حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی اور کہا کہ یہ ولد الزنا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. مریم صدیقہ ہے. نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہوتا ہے تو وہ صدیق کا ہوتا. بڑا اونچا مقام ہے حضرت مریم کا. وہ صدیقہ ہے، وہ عفیفہ ہے، وہ دنیا کی کامل ترین عورتوں میں سے ایک ہے. مردوں میں بہت کامل لوگ ہوئے لیکن عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام، اسی طریقے سے خدیجہ الکبریٰ، اسی طریقے سے عائشہ، اسی طریقے سے حضرت فاطمہ، چند عورتیں باکمال ہوئی ہیں. حدیث میں آیا 3 عورتوں کا ذکر آیا ہے، آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد. مردوں میں بہت لوگ کامل ہوئے لیکن عورتوں میں بہت کم ہوئی. ان میں سے ایک یہ حضرت مریم علیہ السلام تھی. تو بہرحال افراط و تفریط کے یہ لوگ شکار ہو گئے. ہم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبد اللہ و رسولہ، اللہ کے بندہ اور اس کے رسول. اللہ رب العالمین نے لفظ کن سے حضرت عیسیٰ کا جسم بنایا اور ایک پاکیزہ روح جو اللہ نے پیدا کی تھی اس روح کو حضرت عیسیٰ کے باڈی میں جو لفظ کن سے تیار ہوئی تھی ڈلوایا اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ولادت بخشی. اور گہوارہ میں بولنے کا بھی اللہ نے ان کو شرف دیا. تفصیل آپ کو معلوم ہے. یہ ضمن بات آئی کہ اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا کو بغیر ماں کے اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. باقی دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب کسی نہ کسی مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوئے. یہ معنی ہے خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. اور بڑے قبیلے اور چھوٹے قبیلوں میں اللہ نے تم کو تقسیم کیا، پہچان کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں. ذات برادری اللہ نے نہیں بنائی. سب کی ذات ایک ہی ہے کہ وہ سب انسان ہیں، سب آدم حوا کی اولاد ہے. اللہ کے نزدیک عزت اور شرافت تقویٰ پر ہے. کون کتنا اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرنے والا ہے، جو جتنا حکم پر عمل کرنے والا ہے، جو جتنے احکام الہی کو بجا لانے والا ہے، منہیات سے اجتناب کرنے والا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقرب ہے، مکرم ہے، مشرف ہے، افضل ہے. تو آدمی کی افضلیت اور اکرمیت اور اولویت یہ اس کے ایمان اور تقویٰ پر منحصر ہے. بزرگوں اور دوستوں، جب معاشرے کے یہ 2 ونگ ہیں، 2 بازو ہیں، 2 پہلو ہیں، 2 پہیے ہیں، مرد اور عورت، تو جتنا مرد کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دینی چاہیے اتنی ہی تعلیم اور اتنی ہی تربیت کا اہتمام عورتوں کے تئیں بھی کرنا چاہیے.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی نیک ہو، اور ہر کوئی چاہتا ہے، اور نیک بیوی کو دنیا کی سب سے اچھی پونجی کہا گیا ہے، تو نیک صالحہ بیوی کون ہوگی؟ جو اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرنے والی ہوگی، شوہر کے حق کو ادا کرنے والی ہوگی، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے والی ہوگی، جو اپنے شوہر اور اپنے اولاد کے حقوق کو سمجھنے والی ہوگی، وہ صالحہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ صالحیت عورت کے اندر بغیر علم کے، بغیر دینی علم کے، بغیر اسلامی آداب اور اخلاق کے کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ کوئی بھی مرد صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسلام کی بنیادوں کا اس کو علم نہ ہو، اسلام کی بنیادی عقائد کا، اسلام کے واجبات و فرائض کا، اسلام کے محرمات اور منہیات کا جب تک اس کو علم نہ ہو اور توحید کو نہ سمجھے اور واجبات و فرائض کا علم نہ ہو، حرام کو حرام نہ سمجھے، اس وقت تک اس سے آپ یہ اپیکشا نہیں کر سکتے، اس سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ایک صالح ہوگا۔ اس لیے اسلام نے بہت زور دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلم ناتے جو بھی مسلمان ہیں، مرد اور عورت دونوں اس کے اندر داخل ہے۔ یہ فرض ہے علم کی وہ مقدار جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی توحید کا علم حاصل ہو، رسول کی رسالت کو سمجھیں، آپ واجبات و فرائض کو جانیں، حرام اور منہیات کو سمجھیں۔ علم کی یہ مقدار امت مسلمہ کے ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے، یہ فرض عین ہے۔ اور اس کے بعد دقائق اور شریعت کے احکام اور مسائل کا علم، جزیات و تفاصیل کا علم، میراث کے مسائل، جرم اور جنایات کے مسائل، حدود اور کفارات کے مسائل، اور اسی طریقہ سے وراثت کے مسائل، اور اسی طریقہ سے وصیتوں کا باب، اور اسی طریقہ سے بیوع کے احکام اور مسائل، یہ سب علماء اور فضلاء، کچھ لوگ امت کے اندر اگر ہو، کچھ عورتیں عالمہ فاضلہ ہو جائیں جو معاشرے کی ضرورت پوری کر سکتی ہوں، یا جن سے معاشرے کی دینی اور دعوتی اور تعلیمی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہوں، تو الحمدللہ پوری امت سے یہ لوگ کفایت کر جائیں گے۔ عام طریقے سے لوگ جب فرض عین اور فرض کفایہ کا لفظ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فرض عین زیادہ اہم ہے۔ نہیں، فرض کفایہ ادا کرنے والے دوہرے اجر کے مستحق ہیں، وہ تو اپنا فرض عین ادا کر ہی رہے ہیں اور پوری امت سے کفایت بھی کر رہے ہیں۔ جو کام آپ نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کی طرف سے وہ کر رہا ہے، تو وہ دوہرے اجر کا مستحق ہے۔ فرض عین تو ہر آدمی پر جو لازم ہے وہ اس حیثیت سے، لیکن فرض کفایہ کرنے والا اپنا فرض تو ادا ہی کر رہا ہے اور پوری امت کی طرف سے وہ کفایت کر رہا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بہرحال تو اس حد تک جو علم ہے، بنیادی علم، یہ جو ہم لوگوں کے یہاں انشاءاللہ تعالیٰ دوسری جماعت تک، تیسری جماعت عربی کی پڑھا دے اگر، تو انشاءاللہ بنیادی عقیدے کا علم اور واجبات و فرائض اور محرمات کا علم دلیلوں کی روشنی میں حاصل ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس لڑکے کو لڑکی کو توفیق دے وہ آگے جائے، بڑے مدارس ہے علاقے کے اندر وہاں جائیں، جامعات قریب پاس میں ہے۔ پہلے تو بہت زیادہ دور جانا پڑتا تھا علم کے لیے، لیکن الحمدللہ اب تو بہت آسان ہے۔ اب گاؤں گاؤں میں جامعات، کلیات کھل رہی ہیں، شہروں کے اندر تو ہے ہی، اور کچھ فاصلے پر 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر جائیے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا جامعہ بنین کا ہے اور بنات کا ہے۔ اور اب تو یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر بہت سارے علماء جو صحیح العقیدہ صحیح المنہج ہیں، ان کا پروگرام چلتا ہے، ان کا لائیو درس چلتا ہے، ان کی سیڈیز اور ویڈیوز ہیں ان کے۔ اگر آدمی اس لنک سے جڑ جائے تو گھر بیٹھے بیٹھے استفادہ کر سکتا ہے اور فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے میں چلتا ہے، علم کے راستے میں رواں دواں ہوتا ہے، ادھر حقیقت جنت کے راستے پر لگا ہوتا ہے۔ اس کے اندر وہ جو چلنے والے ہیں، وہ جو ہوائی جہاز اور ٹرین اور بسوں سے جانے والے لوگ ہیں وہ، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ بھی ہیں جو نیٹ سے جڑتے ہیں اور علماء کی تقاریر اور ان کے دروس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انشاءاللہ علی قدر نصب، اپنی محنت اور تھکن اور پیسے خرچ کرنے کے اعتبار سے وہ سب کے سب اس اجر اور ثواب کے اندر مستحق ہیں، شریک ہیں، اور وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ علم کی راہ پر لگنے والے، وہ سب جنت کی راہ پر لگنے والے لوگ ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی بیوی اور اچھی بیٹی اور اچھی خاتون معاشرے کو اگر دینا چاہتے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت پر ہم خصوصی توجہ دیں۔ یہ مقام مسرت ہے کہ ہمارے عزیز گرامی ایڈوکیٹ محمد سلمان
اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل سے آراستہ کرے اور ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کو پاکیزہ کرے. انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے الحمدللہ بڑا مستحسن قدم ہے، اور میں اس ادارے کے قیام پر ان کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں، اپنے سب کے حق میں، آپ سب کے حق میں، تمام اہل مدارس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے توفیق اور سداد کی، درستگی کی توفیق کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. میرے بزرگوں، دوستوں، بحیثیت مجموعی مرد حضرات عورتوں سے افضل ہے. اللہ نے مرد کو قوام بنایا، الرجال قوامون علی النساء، تو مرد قوام ہے. اور جہاں جہاں قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا اکثر خطاب یا ایھا الذین آمنوا مردوں کو خطاب ہے، جس میں عورتیں بھی داخل ہیں. کہیں کہیں اجمالی طور پر اللہ نے خطاب کیا ہے یا عورتوں کو